بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحدید یوٹیوب چینل کے ناظرین السلام علیکم۔ الحدید یوٹیوب چینل اپنے ناظرین کے لیے پیش کر رہا ہے اسلامی تاریخ کے حوالے سے واقعات۔ آج کی اس ویڈیو میں غزوہ بنو قینقاع کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے۔ محمد بن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قینقاع کو ان کے بازار میں جمع کر کے فرمایا، اے یہود، اللہ عز و جل سے ڈرو کہ کہیں وہ تم کو بھی ایسی سزا نہ دے جیسی کہ اس نے قریش کو دی ہے۔ تم اسلام لاؤ۔ تم جانتے ہو کہ میں نبی مرسل ہوں جس کا ذکر خود تمہاری کتابوں میں اور اس میثاق میں ہے جو اللہ نے تم سے لیا تھا۔ یہود نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم ہم کو بھی اپنی قوم جیسا سمجھتے ہو۔ تم ایسے لوگوں کے مقابلہ میں جو لڑائی سے بالکل واقف نہ تھے کہ تم نے موقع پا کر ان کو زیر کر لیا۔ اپنی کامیابی سے دھوکہ میں نہ پڑو۔ باخدا اگر تم ہم سے لڑے تو تم کو معلوم ہو جائے گا کہ ہم مرد اہل نبرد ہیں۔ عاصم بن عمر بن قتادہ سے مذکور ہے کہ بنی قینقاع پہلے یہود ہیں جنہوں نے اس معاہدہ کی جو ان کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان طے پایا تھا خلاف ورزی کی، اور ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بدر اور احد کے درمیان جنگ ہوئی۔ زہری کہتے ہیں کہ یہ غزوہ شوال 2 ہجری میں ہوا، جب حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ آیت جس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر تم کو کسی قوم کی خیانت کا اندیشہ ہو تو تم بھی ان کے ساتھ وہی کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بنی قینقاع سے اس بات کا اندیشہ ہے۔ عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف چلے۔ عاصم بن عمر بن قتادہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 15 شب ان کا محاصرہ رکھا۔ اس اثنا میں ان کا کوئی آدمی مقابلہ پر برآمد نہیں ہوا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر ہتھیار رکھ دیے اور اپنے کو ان کے حوالے کر دیا۔ ان سب کی مشقیں باندھ لی گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سب کو قتل کر دینا چاہتے تھے، مگر عبداللہ بن ابی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کی سفارش کی۔ عاصم بن عمر بن قتادہ کے پہلے سلسلہ بیان کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلہ پر حوالے کر دیا۔ عبداللہ بن ابی سلول نے جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ میں آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان موالیوں پر احسان کریں، یہ لوگ خزرج کے حلیف تھے۔ جب دیر تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا کچھ جواب نہیں دیا تو اس نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ میرے موالیوں پر احسان کریں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ پھیر لیا۔ اس نے آپ کا گریبان نعوذ باللہ پکڑ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑو، اور اس کی اس حرکت پر آپ کو اس قدر غصہ آ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ متغیر ہو گیا، اور دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرا گریبان چھوڑو، مگر اس نے کہا، باخدا میں اسے ہرگز اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے موالیوں پر احسان نہ کر دیں گے اور ان کی جان بخشی نہ فرما دیں گے۔ ان میں 400 غیر مسلح اور 300 زرہ پوش ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ حبشیوں اور ایرانیوں سے مجھے بچایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو ایک وقت میں کاٹے ڈالتے ہیں۔ مجھے اندیشہ ہے کہ خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مصائب نہ آئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا میں نے ان کو تمہاری خاطر چھوڑا۔ اسی بیان کے سلسلہ میں یہ بات بھی مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا ان کو چھوڑ دو،
ان پر اور اس پر جو ان کے ساتھ ہے اللہ کی لعنت ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا اور ان کی املاک کو بطور غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ زمیندار نہ تھے، صرف کاشتکار تھے۔ آپ کو ان کے پاس سے اسلحہ اور آلات کشاورزی کی ایک بڑی مقدار ہاتھ لگی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کام پر مقرر کیے گئے کہ وہ ان کو بال بچوں سمیت مدینہ سے خارج البلد کر آئیں۔ چنانچہ یہ ان کو لے کر نکلے اور ذباب پہنچے، اور وہ کہتے جاتے تھے کہ انتہائی شرافت ابھی اور دور ہے اور دور ہے۔ اس غزوہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو لبابہ بن عبد المنذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر فرمایا تھا۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ اسی غزوہ میں اسلام میں پہلا خمس نکالا گیا۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خاص حصہ لیا، خمس لیا اور عام حصہ لیا۔ بقیہ 4 حصوں کو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تقسیم کر دیا۔ یہ پہلا خمس ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا۔ اس غزوہ میں آپ کا علم سفید حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور کوئی اور نشان نہ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے، عید قربان آ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور خوشحال صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ذی الحج کی 10ویں تاریخ کو قربانی کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے گئے۔ وہاں آپ نے عید کی پہلی نماز پڑھائی۔ عید کی یہ پہلی نماز ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں صحابہ کو پڑھائی، اور وہیں عیدگاہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے 2 بکریاں، یا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ 1 بکری ذبح کی۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ غزوہ بنو کینکا سے واپس آ کر ہم نے ذی الحج کی 10ویں تاریخ کی صبح قربانی کی۔ یہ پہلی قربانی تھی جو مسلمانوں کے سامنے ہوئی۔ ہم نے بنو سلمہ میں قربانی کی تھی۔ میں نے قربانیوں کو شمار کیا، اس مقام پر 17 قربانیاں اس روز شمار کی گئیں۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غزوہ کا کوئی خاص وقت نہیں بتایا، صرف یہ کہا ہے کہ یہ غزوہ تو سویق اور اس مہم کے درمیان ہوا، جس میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے قریش سے لڑنے کے ارادے سے روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو سلیم اور بحران جو حجاز میں ایک کان ہے قرا کی سمت پہنچے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ بدر کے پہلے غزوہ اور بنو کینکا کے غزوہ کے درمیان 3 غزوات ہوئے اور مہمیں بھیجی گئی تھیں۔ 9 صفر ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر سے واپس آ کر ان سے جہاد فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے بدھ کے دن، جبکہ ماہ رمضان کے ختم ہونے میں 8 راتیں باقی تھیں، مدینہ واپس آئے۔ بقیہ رمضان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں بسر کیا۔ پھر جب آپ کو معلوم ہوا کہ بنو سلیم اور غطفان فساد کے لیے جمع ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے لڑنے کے لیے قرقرات القدر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غرا شوال 3 ہجری جمعہ کے دن آفتاب بلند ہو جانے کے بعد اس غزوہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بدر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخر رمضان یا شروع شوال میں مدینہ آ گئے۔ صرف 7 راتیں آپ نے مدینہ میں بسر کی، پھر آپ خود بنو سلیم سے لڑنے چلے۔ آپ ان کے ایک چشمہ آب قدر نامی پر آئے، یہاں آپ نے 3 شب قیام کیا اور بغیر کسی لڑائی بھڑائی کے مدینہ واپس آ گئے۔ بقیہ شوال اور ذی قعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں اطمینان سے بسر کیے۔ اسی اثنا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے بیشتر قیدیوں کو زر فدیہ لے کر رہا کر دیا۔ واقدی کہتے ہیں کہ غزوہ قدر کے لیے آپ محرم 3 ہجری میں تشریف لے گئے تھے۔ اس موقع پر علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے علم بردار تھے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ام مکتوم المائسی کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر کیا تھا۔ یہ بھی مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ قدر سے مدینہ آئے اور اپنے ساتھ مویشی ہنکاتے لائے۔ اس غزوہ میں کوئی مقابلہ اور مجادلہ نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 10 شوال کو مدینہ واپس آئے۔ 11 شوال کو آپ نے غالب بن عبداللہ لیثی کو ایک مہماتی فوج کے ساتھ بنو سلیم اور غطفان کے مقابلہ پر روانہ کیا۔ اس جماعت نے ان کے بہت سے آدمی قتل کیے اور ان کے اونٹ پکڑ لائے۔ یہ لوگ مال غنیمت کے ساتھ سنیچر کے دن، جبکہ شوال کے ختم ہونے میں 14 راتیں باقی تھیں، مدینہ آ گئے۔ اس غزوہ میں 3 مسلمان شہید ہوئے۔ ذی الحج تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام فرما رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتوار کے دن، جبکہ ماہ ذی الحج کے ختم ہونے میں 7 راتیں رہ گئی تھیں، غزوہ سویق کے لیے روانہ ہوئے۔ الحدیث یوٹیوب چینل کے ناظرین، اگر سانسوں نے ساتھ دیا تو اگلی ویڈیو میں میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے فی امان اللہ۔